أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ونجیناہ ونجیناہ اور ہم نے نجات دی اسے ولوطن اور لوط کو الی الارض التی اس زمین کی طرف التی بارکنا فیہا للعالمین جس میں رکھ دی ہم نے برکت فیہا اس میں برکت للعالمین لوگوں عالمین کے سارے جہان والوں کے لیے ووہبنا اور عطا کیا ہم نے لہو اسے اسحاق اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا وہ یعقوب نافلہ اور یعقوب زائد یعنی اسحاق اور اس کے ساتھ اس کا پوتا زائد وکلًا جعلنا صالحین اور ہر ایک کو بنایا ہم نے صالحین یعنی نیکوکار ہم نے ان کو نیک بنایا وجعلناہم ائمة یہدون اور بنایا ہم نے انہیں ائمة پیشوا یا امام یہدونا وہ ہدایت دیتے تھے وہ ہدایت کا بلاتے تھے بامرنا ہمارے حکم سے واوحینا اور ہم نے وحی کی الیہم ان کی طرف فعل الخیرات یعنی نیک کام کرنے کی واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے کی وایتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی قانوا لنا عابدین اور وہ تھے ہماری عبادت کرنے والے ولوطن اور لوط آتیناہو عطا کیا ہم نے اسے حکم یعنی کہ نبوت حکم کا اکثر نبوت کی وجہ کے لیے آتا ہے وعلم اور علم ونجیناہ اور نجات دی ہم نے اسے من القریۃ من القریہ ایک بستی سے التی کانت تعمل الخبائث وہ بستی جس کے لوگ جو برے کام کیا کرتے تھے انہم بے شک وہ کانو قوم تھے ایسے لوگ سو ان فاسقین جو برے کام کرتے تھے اور نافرمانی برے لوگ تھے اور نافرمانی کرنے والے تھے وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اور داخل کیا ہم نے اسے اپنی ہماری رحمت انَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے ونوحًا اور نوح علیہ السلام اذ نادا جب اس نے پکارا من قبل اس سے پہلے فاستجبنا پس ہم نے قبول کیا لہو اس کے دعا کو فنجیناہ اور من نجات دی ہم نے اسے وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو من الکرب العظیم بہت بڑی گھبراہٹ سے یا مصیبت سے وَنَصَرْنَاهُ اور ہم نے مدد کی اس کی من القوم الذین کذبوا بآیاتنا ان لوگوں سے الذین جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو انہم بے شک وہ کانوں وہ تھے قوم سوء
وہ جو تھے وہ برے لوگ تھے. فَأَغْرَقْنَاهُمْ، پس ہم نے غرق کر دیا انہیں، اجمعین، سب کو ہم نے غرق کر دیا. تو یہاں جیسے ہم کل پڑھ آئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو ان کی قوم نے جو ہے وہ آگ میں ڈال دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اور وہ ان کے لیے ٹھنڈی بھی ہوگی اور سلامتی والی بھی ہوگی. تو اس کے بعد یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد جو ہے اس واقعہ کو دیکھ کے، ایک تو لوط علیہ السلام جو تھی وہ ان کو ان پر وہ ایمان لے آئے، اور ان کے یہ واقعہ ان کے ایمان لے آئے ان کے ساتھ. پھر یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں نے وہاں سے ہجرت کی، وہاں سے وہ دونوں ہجرت کر کے چلے گئے، یعنی جب شام کو وہاں پہ، یعنی وہاں سے جب لے کے وہ شام اور فلسطین کی سرزمین کی طرف چلے گئے. شام اور سرزمین کو وہاں کی زمین کے لیے کہا گیا کہ وہ برکتوں والی ہے. برکتیں اس کی مادی بھی اور روحانی بھی ہے. مادی حیثیت سے ہے کہ دنیا کی زرخیز ترین علاقوں میں سے وہ علاقہ ہے، اور روحانی حیثیت یہ ہے کہ 2000 برس تک انبیاء اسلام وہیں پہ آتے رہے، بہت سے انبیاء اسلام کو مسکن بھی رہا ہے، اور بیت المقدس بھی وہیں ہے. اور بہت سے ہم پڑھتے ہیں کہ جتنے انبیاء آئے وہ وہیں پہ، زیادہ تر وہیں پہ آئے. جیسے سید کعب بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام میٹھا پانی شام کے صحرا کے نیچے سے نکلتا ہے. اسی طرح قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا عراق کی سرزمین سے اللہ نے نجات دی اور شام کے ملک میں پہنچا دیا. شام ہی نبیوں کی ہجرت کا قضا رہا ہے. زمین میں سے جو گھٹتا ہے وہ شام میں بڑھتا ہے، اور شام کی کمی فلسطین میں زیادہ ہوتا ہے. نہیں پھر شام اور فلسطین یہ پورا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، اردن کا علاقہ، سارا شام ہی کہلاتا ہے. شام ہی بھی، یہیں عیسیٰ اسلام بھی جو ہے وہ اتریں گے، یہیں پر دجال قتل کیا جائے گا. تو یہاں شام کی بڑی حیثیت، بہت زیادہ حیثیت ہے. تو یہاں پہ آپ ابراہیم السلام اور لوط السلام اس کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. وَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے انہیں اسحاق عطا فرمایا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اسحاق دیا، اور ان کے ساتھ یعقوب بھی، ان کو پوتا بھی دیا. یعنی ان کو بیٹا بیٹا بھی دیا اور پوتا بھی دیا، کیونکہ یہاں فرمایا کہ جی فبشرناہ باسحاق بن وراء اسحاق یعقوب. چونکہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے سوال کے ایک لڑکے کی طلب کی تھی، دعا تو یہ کی تھی ربی حب لی من الصالحین. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی لڑکے کے، اور لڑکے کے اگر لڑکا دیا جو یعنی پوتا بھی دیا، جو سوال سے زائد تھا. اور سب کو سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، سب کو نیکوکار بنایا، یعنی سب کو دنیا کا پیشوا اور امام بنایا. اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف دعوت دیتے رہے. ان کی طرف ہم نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو ہدایت بھی دیتے رہے. امرنا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور نیک کاموں کی وہ ہم نے وہی کی کہ ان کو نیک کام، یعنی نیک کام بھی کیا کرتے تھے. اور خاص نیک عام نیک کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ خاص چیزیں بتا دیں. وہ اقام الصلاۃ، نماز کا حکم دیا، نماز کو ہم دیتے تھے، اور ایتاء زکوٰۃ، یعنی یہ خاص چیزیں ہیں. اور عام جو اور چیزیں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، مگر یہ خاص ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کو فرمایا. اور یہ بھی کہ وہ اس کے علاوہ بھی نیک کاموں کے حکم کی، خود بھی نیک کام کیا کرتے تھے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری ہی عبادت کیا کرتے تھے. یعنی کہ وہ سب لوگ جو سب جتنے بھی لوگ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت جن کا ذکر آ رہا ہے کیا کرتے تھے. پھر یہ فرمایا لوطن آتینا حکم علم، اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا. لوط جو تھے ابراہیم السلام کے بھتیجے ہوتے ہیں، ان کا ایک ابراہیم السلام کا بھائی تھا ہاران بن آزر. تو یہ ان کے جو تھے وہ بیٹے تھے، اور آپ ابراہیم السلام کے ساتھ ان پر ایمان لے آئے، اور ان کی تابع داری میں آپ کے ساتھ ہجرت کی تھی. تو وہ ان کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے تھے. تو وہ پھر ایمان لے گئے، اور اپنے رب ان کے پھر صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکمت و علم عطا فرما دیا، اور وہی نازل فرمائے، اور ان کو نبیوں کے زمرے میں شامل کر دیا. تو آپ جو وہاں جیسے ہم پڑھ رہے ہیں پھر صدوم اور اس کے آس پاس کی بستیوں کی طرف آپ کو بھیجا گیا. انہوں نے آپ کی مخالفت کی، اور ان پہ بالکل ہی مخالفت کمر بستہ ہو گئے وہ لوگ. تو
جس کے باعث پھر ہم پڑھا ہے کہ عذاب الہی میں وہ سارے گرفتار ہوئے اور فنا کر دیے گئے، جس کی بربادی کے واقعات وہ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ ارشاد میں یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے، اور کئی جگہ ہم پڑھیں گے۔ یہاں پہ بھی وہی ہے کہ ان کو ہم نے نجات دے دی اس بستی سے جس کے لوگ برے کام کیا کرتے تھے، یعنی ایسی بستی تھی جہاں کے لوگ بدترین کام کرنے والے اور فاسق بھی تھے، یعنی کہ وہ بستی بدترین کام کرنے والے فاسق اور فاسقوں کی بستی جو تھی، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات دی، چونکہ وہ سارے ہی نیکوکار تھے، اس لیے ہم نے انہیں اپنی رحمت میں بھی داخل بھی کر لیا ہے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ سب نیک لوگ تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ان کا بتایا جا رہا ہے، نوح علیہ السلام کا بھی، کہ ان کو بھی وَإِذْ نَادَيْنَا وَنَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، کہ وہ بھی ان کے ہاتھ بھی یہی حال کہ جس طرح ان کو لوگوں نے تنگ کیا، ان کے قوم نے اتنا تنگ کیا کہ ہم پڑھائیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دی ہے، انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں تو مغلوب ہو گیا ہوں تو میری مدد فرما۔ اور سورہ نو میں تو ایک آپ نے یہاں تک دعا کر دی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ، اے میرے رب، زمین پر ایک کافر باشندہ بھی نہ چھوڑ، یعنی کافر کا کسی ایک کا گھر بھی نہ چھوڑ، یہاں تک ان کے جیسے دعا کر دی۔ اتنی ان کو تکلیفیں دی کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تو مجبور عاجز آ گیا ہوں، تو میری مدد فرمائے۔ اور پھر یہ کہ ان کافروں میں سے کوئی گھر بھی نہ چھوڑ، تو پھر یہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول کر لی اور آپ کو اور مومنوں کو نجات دے دی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ان لوگوں کو بھی نجات دے دی، ان پہ ایمان لائے، اور اس کے گھر والے بھی جو ان کے جو ایمان لائے، ان سب کو نجات دی اس بہت بڑی آفت سے، بہت بڑی مصیبت سے۔ اور یہ کہ ان کے بعد انہوں نے 950 سال تک اس قوم میں رہے اور وہاں پہ انہوں نے تبلیغ کی، اور مگر ان پر ایمان لانے والے بہت ہی کم لوگ تھے، کہ ہم پڑھا ہے کہ وہ ایک کشتی میں سارے سوار ہو گئے، اور پھر جب اتنا آیا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو سب کو اللہ تبارک سب کو ہلاک کر دیا، سوائے چند لوگوں کے جو ان کے ساتھ تھے، ان کو اللہ تبارک نے بچا لیا، باقی ایک بھی گھر نہیں چھوڑا، یعنی جو آپ نے جو دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول کری، اور روئے زمین پر ایک بھی کافر نہ بچا، سب کے سب ڈبو دیے گئے، یعنی صرف وہی لوگ بچے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب کو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی، وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان کی مدد کی اس قوم ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ان کی آیات کو جھٹلایا، اور ایسے لوگ تھے وہ جو برے لوگ تھے، جو 950 سال تک کی تبلیغ پر بھی ان کو کوئی اثر نہ ہوا، اور ہم نے پڑھا ہے کہ بار بار ان کا مذاق اڑاتے تھے، جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اس کا یہ پاگل ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسا ہی ہوا کہ انہیں سب کو بچا لیا، ان سب کو غرق کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحیح تو سمجھنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے یہاں نبیوں کو حکم دیا ہے نیک کام کرنے کا، ہر نیکی کا کام کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی جمع ہو کے بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، جس طرح گناہ بھی چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے بہت بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، اس طرح نیکیاں بھی جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی، کسی نیکی کو بھی کم نہ سمجھا جائے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرنی چاہیے، اس کو بھی اپنے ہاں بچا کے رکھنا چاہیے، اور اسی طرح جو بڑی نیکیاں ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، ان کی خدمت کرنا، جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، چوری نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، یہ چیزیں ہیں وہ جو ہے ہمیں ہر حال میں یہ بڑے بڑی چیزیں یہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔